أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم واقعہ افک یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا، ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ تھا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ کے درمیان ذاتی تعلق کی بنیادوں کو بہت نقصان پہنچا۔ اس کا تعلق نکاح کی حرمت اور تقدس سے تھا، اور اس نے منافقین کی پستی کی انتہا کو ظاہر کیا۔ یہ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہے، جسے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور بخاری اور مسلم میں درج ہے، جو براہ راست متاثر ہونے والی شخصیت کا قریبی منظر پیش کرتا ہے۔ غزوہ بنو المصطلق کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور وہ اسے تلاش کرنے چلی گئیں۔ انہیں خبر نہ ہوئی اور قافلہ ان کے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ فوج سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا اور انتہائی احتیاط اور بغیر کسی گفتگو کے انہیں مدینہ واپس پہنچانے میں مدد کی۔ مدینہ پہنچنے پر منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک گھناؤنی افواہ پھیلانا شروع کر دی۔ عبداللہ بن ابی نے اسے انتقام لینے کا ایک بہترین موقع کے طور پہ لیا، اور اس نے اس بہتان کو ہوا دی۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ ان ساری افواہوں سے بالکل بے خبر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کے دوران ان کی عیادت کی، لیکن اپنی جو پریشانی کی وجہ سے، جو کہ لوگ باہر باتیں کر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی ان کی شفقت سیدہ عائشہ کی طرف غائب تھی۔ بالآخر اپنی خالہ کے ذریعے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس بہتان کا جو الزامات تھے اس کا علم ہوا۔ آپ اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، بہت روئیں اور بے گناہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں۔ سیدہ عائشہ کے والدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال سے بہت پریشان تھے، اور جبکہ کچھ لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی پر یقین رکھتے تھے، جبکہ کچھ اور لوگوں نے غیبت اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں میں کی باتوں پر یقین کیا اور اس کو مزید پھیلانے میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہیاں طلب کیں۔ ان سب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی اور اعلیٰ کردار کی گواہی دی۔ اس دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھوڑا باہر اپنے والدین کے گھر پر ہی مقیم تھیں۔ افواہوں کا مقابلہ کرنے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عوامی طور پر یعنی کہ دفاع کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک عام اجتماع بلایا۔ آپ نے مومنین سے پوچھا کہ کیا وہ آپ کو اس شخص کے خلاف کارروائی کرنے پر معاف کر دیں گے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، یہاں تک کہ اگر اس میں بلا واسطہ یعنی کہ بالواسطہ طور پر، انڈائریکٹ طور پر آپ کے اپنے خاندان کے کوئی بھی افراد شامل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کا نام نہیں لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بیویوں سے صرف بھلائی جانتے ہیں، جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، جو کہ سیدہ عائشہ کو لے کر مدینہ آئے۔ صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب مدینہ کے لوگوں سے براہ راست سوال کیا گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور پیشکش کی کہ اگر عبداللہ بن ابی کو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے، جبکہ قبیلہ خزرج سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کو چیلنج کیا، اور یوں ہوا کہ دو مختلف قبیلے اوس اور خزرج قبائلی اور خاندانی وفاداریوں میں بھڑک اٹھے، اور جس سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل دفاع سے موضوع سے بات ہٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں اور ہجوم کو پرسکون کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور امن آپ نے بحال کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دن روتے ہوئے اور بے خوابی میں گزارا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے والدین کے گھر جانے کے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے افواہیں سنی ہیں اور فرمایا کہ اگر وہ بے گناہ ہیں تو اللہ انہیں اس الزام سے بری کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ نے انہیں اللہ سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو توبہ کرنے کی اہمیت پر زور بھی دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو سیدہ عائشہ نے رونا بند کر دیا، لیکن وہ آپ سے اس بات پر ناراض تھیں کہ آپ نے افواہوں پہ یقین کر لیا۔ انہوں نے اپنے والدین سے درخواست کی کہ وہ ان کی طرف سے جواب دیں، لیکن ان کو بھی اس پوری صورتحال کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ خود کو تنہا اور ویران محسوس کرتے ہوئے سیدہ عائشہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ ہی پر اپنے توکل کا اظہار کیا اور یقین کیا، اور اس بات پر ان کا یقین تھا کہ بالآخر ان کی بے گناہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ظاہر کر دیں گے۔ سبحان اللہ، انہوں نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ ان کی صورتحال سے متعلق قرآنی آیات نازل فرمائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ عائشہ کی بے گناہی پر آیات نازل کرتے ہیں۔ ان آیات کو سورہ نور کا جو تقریباً پہلا پورا حصہ ہے اس میں آپ کو آیات ملتی ہیں، تقریباً 17 آیات ہیں، اور جس میں شروع میں ہی ایسے لوگوں پر کہ جو بہتان لگاتے ہیں ان کی سزا کا، اور جو افواہ پھیلاتے ہیں، جو ایسے معاملے کو جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا سپورٹ کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے سزا متعین کی ہے، اور ایسے لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں 80 کوڑوں کی سزا کا حکم دیا ہے۔ یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سکون کا باعث تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین، ان کو بہت تسلی ہوئی، کیونکہ اس میں قطعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سیدہ عائشہ جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان لوگوں کی باتیں جو باہر پھیلا رہے ہیں بے بنیاد ہیں۔ جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ان میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، ان کو بھی سزا دی گئی 80 کوڑوں کی۔ اور منافقین اور عبداللہ بن ابی جس نے اس بہتان کی ابتدا کی، ان کو دنیا میں تو سزا نہ ملی، لیکن آخرت میں اس سارے پروپیگنڈے کو پھیلانے، اس میں حصہ لینے اور جھوٹی بات پھیلانے پر آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اخلاقی بیماریوں سے دور رکھے، اور اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بہت پاک کر دے، اللہم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کو سنتے رہیں، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آج سے وعدہ کر لیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے، اور بالکل ایسے ہوں گے جیسے سچے مومن ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.